نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن سب پر مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی کی ذاتی خوبیوں اور کمالات کی بنیاد پر تعریف کرنا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ اس کائنات کے اندر جہاں جہاں جس چیز کی بھی تعریف کی جا رہی ہے وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اس لیے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تاج محل کی تعریف کی جا رہی ہے، حقیقت میں یہ تاج محل کی تعریف نہیں بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اسی طرح کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی تعریف ہو رہی ہے وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کو وجود میں لاتی ہے اور وجود میں لانے کے بعد درجہ بدرجہ اس کو آگے بڑھاتی ہے یہاں تک کہ اس کو کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ العالمین عالم کی جمع ہے جس کے معنی جہاں کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کئی سارے جہانوں کو پیدا کیا، انسانوں کا جہان ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ کئی سارے جہان ہیں۔ جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 40,000 کے قریب جہانوں کو پیدا کیا، تو ان تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات، ان کی نگہبانی کرنے والی ذات، ان کو آگے بڑھانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو سب کے اوپر مہربانی کرے۔ اس دنیا کے اندر مومن بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، نیک اور بد سارے کے سارے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفت رحمانیت ان تمام کو شامل ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کی ضرورت کو پورا کیا، اس کے لیے سورج کو بنایا، چاند اور ستاروں کے نظام کو چلایا، دریا اور سمندر بہائے، جنگلات کو پھیلایا، پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا، نباتات، جمادات اور حیوانات کو پیدا کیا، اپنی رحمت کا سایہ والدین کے دل پر ڈالا، اس وجہ سے وہ اپنی اولاد سے بے لوث اور بے غرض ہو کر محبت کرتے ہیں اور اولاد کو ہر طرح کا آرام پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا یہ انعام مسلمان کے اوپر بھی ہے، کافر کے اوپر بھی ہے، نیک پر بھی ہے، بد پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، حیوانات پر بھی ہے۔ رحیم کا معنی بڑا مہربان، اس لفظ نے آ کر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے اوپر زیادہ حق ہے کہ جو اس کے احکام کی پیروی کریں گے، ان پر اللہ رب العزت کی ذات خاص انعام فرمائے گا۔ اس نام کو آخر کے اندر لانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور جہان بھی آنے والا ہے جہاں پر ہمارے ایمان اور عمل کے لحاظ سے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ نوازیں گے۔ رحیم ہونے کی صورت میں ہمارے نیک کاموں کا اجر وہ زیادہ سے زیادہ عطا کریں گے۔ اس دنیا کی بات بھی ہم اپنی رحمت سے نوازیں گے اور ہمیں جنت کا وارث بنائیں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کا بڑے بڑے نتائج بھی پیدا کریں گے اور معمولی نیکیوں پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ان صفات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کی مدد کریں، ان کی لغزشوں سے درگزر کریں تاکہ دنیا میں اللہ رب العزت کی ان صفات کا اظہار ہو اور اللہ رب العزت کی مخلوق کو راحت حاصل ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔